اگر آپ کو 3 سال تک نہ کھانا ملے اور نہ پانی، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو جائے، اور آپ کو کسی چیز کے خریدنے کی پرمیشن بھی نہ ہو، اور آپ کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتے، تو ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے؟ یہی آزمائش نبی پر اور ان کے خاندان پر اور مسلمانوں پر آئی تھی، جس کا نام ہے شعب ابی طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے صرف 1 مہینہ یا اس سے بھی کم وقت ہو گیا تھا۔ اتنے کم ٹائم میں مشرکین کو 4 بڑے جھٹکے لگے۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے آفر کو رد کر دینا۔ نمبر 4، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے کافر اور مسلمان سب کا مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ یہ کفار مکہ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے ان سب کا سماجی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کفار مکہ نے مل کر بنی ہاشم اور بنی مطلب اور مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر لیا، اور ایک ایگریمنٹ تیار کیا گیا جس میں 7 باتیں طے ہوں گی۔ نمبر 1، اب کوئی بھی ان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اب نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی اور نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے گی۔ نمبر 3، ان کے ساتھ نہ اٹھیں گے اور نہ بیٹھیں گے۔ نمبر 4، ان سے رشتہ داری نہیں رکھیں گے۔ نمبر 5، ان کے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ نمبر 6، ان سے بات چیت بند کر دیں گے۔ نمبر 7، ان کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی آفر آئے تو قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے قتل کرنے کے لیے نہیں دیں گے۔ لیکن ایسا امپاسبل تھا، اور یہ بائیکاٹ شروع ہوا 7/9/617 عیسوی کو۔ تمام مسلمان اور بنی مطلب اور بنی ہاشم یہ ایک گھاٹی میں جا کر رہنے لگے۔ کچھ ٹائم گزر گیا، جو کچھ کھانے کا سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب نہ کسی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے اور نہ کسی کو ہیلپ کے لیے بلا سکتے تھے۔ فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ جو کچھ سامان کھانے کا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ اب درخت کے پتے کھا کر اور درخت کی چھالیں چبا کر دن گزار رہے تھے۔ ماں کے سینوں کا دودھ ختم ہو گیا۔ معصوم بچے بھوک کی وجہ سے چیختے اور چلاتے، اور بچوں کے رونے کی آوازیں، عورتوں کے چلانے کی آوازیں گھاٹی کے باہر بھی سنائی دیتی تھی۔ اور ادھر نبی کے چچا ابو طالب کو ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کرتے۔ وہ ہمیشہ الرٹ رہتے تھے، اور جب لوگ اپنے بستروں پر جا کر سو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر جا کر سوتے تھے۔ تو ابو طالب کہتے تھے کہ محمد تو اپنے بستر پر سو رہے ہو۔ پھر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر بعد اٹھاتے تھے اور اس جگہ اپنے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کو یا بھتیجوں کو سلاتے تھے، اور نبی سے کہتے تھے کہ آپ ان کے بستر پر جا کر سو جائیں۔ ابو طالب یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ ان حالات کو پورے 3 سال گزر گئے تھے۔ ان حالات میں ایک شخص ان کی مدد کرتا تھا، وہ ہشام بن عمر ہے، جو قبیلے بنو عامر بن لوئی کا رہنے والا۔ یہ رات کے وقت شعب ابی طالب میں غلہ بھیج کر ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس ہشام بن عمر نے کچھ لوگوں کو اکسایا اور کہا کہ آخر کب تک یہ ظالمانہ رویہ چلتا رہے گا، اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ ایک دن زہیر بن ابی امیہ مخزومی صبح کے وقت اپنے محفل میں گئے، اچھے کپڑے پہنے اور طواف کیا، اور وہاں پر جو لوگ جمع تھے ان سے کہا کہ اے لوگوں، ہم کھانا کھائیں، ہم کپڑے پہنیں، اور بنو ہاشم وہاں برباد ہوتا رہے، وہاں تباہ ہوتا رہے۔ اب میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، خدا کی قسم میں اس ظالمانہ ایگریمنٹ کو پھاڑ رہا ہوں۔ وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ زہیر تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اس کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اس پر زمعہ بن اسود نے کہا کہ جب یہ ایگریمنٹ تیار ہوا تھا اس وقت بھی ہم اس پر راضی نہیں تھے۔ اس وقت ابو طالب بھی وہاں ایک کونے میں کھڑے تھے،
اور ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، جو ایگریمنٹ تھا اس کے سارے حروف کیڑوں نے صاف کر دیے ہیں اور صرف آپ کے رب کا نام باقی ہے۔ یہ بات ابو طالب نے قریش سے کہی کہ میرے بھتیجے محمد نے مجھے یہ بات بتا دی کہ جو ایگریمنٹ تیار کیا گیا تھا اس کے سارے حروف کیڑوں نے صاف کر دیے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو میں محمد کو آپ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو پھر یہ بائیکاٹ ختم کر دیا جائے۔ اس پر سارے لوگ راضی ہو گئے۔ تو مطعم بن عدی نے اس ایگریمنٹ کو نکالا اور دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارے حروف غائب ہیں، صرف بسم کا اللہم لکھا ہوا تھا۔ اس پر سارے لوگ پریشان ہو گئے اور یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تمام لوگ شعب ابی طالب سے باہر نکل آئے، اور مشرکین مکہ کو نبی کی ایک عظیم نشانی دیکھنے کو ملی، اور یہ بائیکاٹ ماہ محرم 10 نبوی 620 عیسوی میں ختم ہوا۔